السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مجلس میں موجود تمام ہی معزز علماء، EMWA کے تمام ہی معزز ذمہ داران، شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس عظیم الشان اور تاریخی اجلاس میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے منتظمین اجلاس نے مجھے ایک ایسا موضوع دیا ہے جو موضوع ہم میں سے ہر شخص کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، میری اپنی زندگی سے بھی، آپ کی اپنی زندگی سے بھی، معاشرے کے ہر فرد کی زندگی سے تعلق رکھنے والا موضوع ہے۔ مجھے موضوع یہ دیا گیا ہے کہ گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر کیا کچھ ہوا کرتے ہیں، اور اسی مناسبت سے میں نے سورۃ العنکبوت کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا ذکر کرنے کے بعد، معذب اقوام کا ذکر کرنے کے بعد، جو عذاب الہی کا لقمہ بنی، اللہ نے یہ جو قوم سمود ہو، قوم عاد ہو، قوم نوح ہو، قوم لوط ہو، یہ قومیں جو عذاب الہی کا لقمہ بنی، اس کا سبب بتاتے ہوئے اللہ نے کہا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر قوم کو ہم نے اس کے گناہوں کے سبب عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ ہیں جن پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی، جیسے قوم لوط پہ برسائی گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے کچھ ہیں جنہیں زبردست چیخ و پکار نے آ لیا، جیسے قوم سمود کو زبردست چیخ و پکار سے ہلاک کیا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کچھ قومیں ہیں جنہیں ہم نے زمین میں زلزلوں کے ذریعے سے دھسا دیا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قارون دھسایا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ قومیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم نے پانی میں ڈبو دیا، غرق کر دیا، جیسے کہ قوم نوح ڈبوئی گئی۔ اللہ نے کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان قوموں کو عذاب دے کے ظلم نہیں کیا، لیکن یہ قومیں خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہی تھیں، اللہ کے ساتھ کفر کر کے، اللہ کے ساتھ شرک کر کے، اس زمین پر اللہ کے ساتھ بغاوت کر کے ان قوموں نے عذاب الہی کو دعوت دی اور عذاب الہی کا لقمہ بن گئی۔ حضرات، اس آیت سے جو بہت بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اس زمین پر بڑی بڑی تہذیبیں جو کبھی آباد رہیں، پھر بعد میں فنا و زوال کا شکار ہو گئیں، ان کے فنا ہونے اور ان کے زوال میں ان کے گناہوں کا بڑا کردار رہا۔ ترقی یافتہ تہذیبیں زوال پذیر ہوئی گناہوں کی وجہ سے، عزت والی زندگی گزارنے والی قومیں رسوا ہوئی، ذلیل ہوئی گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم سب بشر ہیں،
ہم سب انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم جان بوجھ کر بھی گناہ کرتے ہیں، انجانے میں بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو، توبہ کر کے گناہوں کے دھبوں سے اپنے آپ کو دھل لو، مٹا لو، دور کر لو۔ گناہوں کا بوجھ گناہ پر گناہ کر کے، گناہ پر گناہ کر کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر نہ لاد لو۔ اگر گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد لو گے، بنا توبہ کیے گناہ پر گناہ کیے جاتے رہو گے، تو زندگی میں اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ کیا قیمت؟ ابھی میں میرا موضوع وہی بتانے والا ہوں۔ لیکن اپنے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے ایک بات میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، گناہ کا کانسیپٹ کیا ہے، گناہ کا تصور کیا ہے، گناہ کسے کہتے ہیں۔ شریعت نے گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں گناہوں کا کیا کانسیپٹ عطا کیا ہے۔ دیکھو کچھ چیزیں ہیں وہ تو گناہ ہے ہی، چوری ہے، ڈکیتی ہے، زنا ہے، قتل ہے، شرک ہے، کفر ہے، یہ سب تو گناہ ہیں۔ شریعت نے گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں جو کانسیپٹ عطا کیا کیا ہے۔ صحابی نے جب پیارے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ مل اسم، اے اللہ کے نبی گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ کا تعارف کیا ہے، گناہ کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ آپ نے کہا الاسم ما حاک فی صدرک، الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ کہا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تمہیں اچھا نہ لگے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے جب تم اپنے دل میں کھٹک محسوس کرو اور یہ سوچنے لوگے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں کوئی سن نہ لے، کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے، کہیں کسی کو معلوم نہ ہو جائے، تو سمجھ جاؤ کہ تم گناہ کر رہے ہو۔ شریعت نے گناہوں سے بچنے کے لیے گناہ کا یہ نازک معیار اور یہ کانسیپٹ عطا کیا ہے کہ کھٹک پیدا کرنے والی ہر چیز۔ کھٹک کیسے؟ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک پھٹی ہوئی نوٹ ہے مثلا، اس نوٹ کو ہم نے جڑا دیا، اس ایک پھٹی نوٹ کو ہم 10 اچھی نوٹوں کے درمیان رکھ کر کسی دکاندار کو دیتے ہیں۔ جب وہ دکاندار نوٹ گن رہا ہوتا ہے اس وقت ہمارے دل میں کھٹک رہتی ہے کہ کہیں اس نظر نہ پڑ جائے، وہ جو ہم نے اس نوٹ کو جوڑا ہے، وہ پھٹی ہوئی نوٹ کو ہم نے جو بنایا ہے، کہیں اس پہ اس کی نظر نہ پڑ جائے۔ شریعت کہتی ہے کہ الاسم ما حاک فی صدرک، جو چیز بھی تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے اس سے بچو، وہ گناہ ہے۔ حضرات، قوموں کی اجتماعی زندگی میں اور لوگوں کی انفرادی زندگی میں گناہوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ قومیں اپنی اجتماعی زندگی میں جو کچھ دیکھتی ہیں اور لوگ اپنی پرسنل لائف میں جو کچھ حادثات دیکھتے ہیں، جو کچھ گزرتا ہے، یاد رکھو ہماری کامیابیوں اور ناکامیوں کا ہمارے گناہوں سے بڑا تعلق ہے۔ ہماری ترقی اور ہماری تنزلی کا ہمارے گناہوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہماری خوشیاں اور ہمارے رنج و غم ہیں، گناہوں سے بڑا ان کا گہرا تعلق ہے۔ ہماری صحت اور ہماری بیماری، گناہوں سے ان کا بڑا تعلق ہے۔ گناہ اجتماعی سطح پر بھی اور انسانوں کی پرسنل لائف میں بھی بہت دور تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کی، قوموں کی اجتماعی زندگی میں سماج پر گناہوں کا اثر کیا ہوتا ہے۔ جب پورا سماج گناہوں کا کردار رکھنے والا ہو جائے، لوگوں کی میجارٹی گنہگار ہو جائے، تو پھر سماج پر گناہوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں شریعت کی تعلیمات کیا ہیں، شریعت نے کیا کیا حوالے دیے ہیں۔ کچھ باتیں میں پہلے آپ کے سامنے یہ اجتماعی اثرات سے متعلق کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، اس زمین میں جو جنگیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی جنگیں، عالمی طاقتوں کے درمیان جو مقابلہ آرائی ہوتی ہے، اور سارے اسباب، سیاسی حالات، جو کچھ ہو، قرآن نے ہمیں جو سوچ عطا کی ہے وہ یہ، قرآن کہتا ہے کہ زمین میں جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ لوگوں کو، انسانوں کو، ملکوں کو، سلطنتوں کو، حکومتوں کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ پیارے نبی کے زمانے میں روم اور ایران وقت کی 2 سپر پاور طاقتیں تھیں۔ روم اور ایران کے درمیان جب جنگ چھڑ گئی اور بڑے پیمانے کی جنگ ہونے لگی، سورۃ الروم میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی،
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللہ نے کہا بحر و بر میں فساد ظاہر ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کمائے ہوئے اعمال کے سبب، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے بعض گناہوں کی سزا اور ان کا مزہ چکھائے. پتہ چلا جو زمین میں جنگیں ہوا کرتی ہیں یہ اللہ کا قانون عذاب ہے کہ اللہ قوموں اور حکومتوں کی اجتماعی غلطیوں کی ایک جزوی سزا امن کو چھین کر اور جنگوں کو مسلط کر کے قوموں کو اللہ سزا دیا کرتا ہے. زمین میں جو حادثات ہوتے ہیں، زمین میں جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کبھی کوئی جہاز ڈوب گیا، کبھی کوئی ہوائی جہاز گر گیا، حادثات کے کئی ریزن ہو سکتے ہیں. ایکسیڈنٹ اور حادثات کا ایک ریزن شریعت اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ حادثات کبھی اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کچھ گنہگاروں کو جو اس میں سوار ہیں سزا دینا مقصود ہوتا ہے. سزا دینے کے لیے اللہ ڈبوتا ہے، سزا دینے کے لیے اللہ گراتا ہے، سزا دینے کے لیے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایکسیڈنٹ اسی تناظر میں دیکھا جائے گا، نہیں. حادثات کے کئی ریزن ہو سکتے ہیں، کئی سبب ہو سکتے ہیں. بعض حادثات کا ریزن اور سبب قرآن کی روح سے کہ اللہ بعض گنہگاروں کو ان کے گناہوں کی سزا اس شکل میں دیتا ہے. آپ سورۃ الشورى پڑھیے. سورۃ الشورى میں اللہ نے سمندر میں چلنے والی کشتیوں کا تذکرہ کیا. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ بڑی بڑی کشتیاں بھی ہیں جو تم سمندروں میں دیکھتے ہو. اللہ نے کہا کہ اگر اللہ چاہے ہواؤں کو کھڑا دے اور یہ کشتیاں جہاں کی وہیں رک جائیں. آپ جانتے ہیں پرانے زمانے میں جب ابھی انجن ایجاد نہیں ہوا تھا، بادبانی کشتیاں ان کے سفر کا سارا دار و مدار ہواؤں پر ہوتا تھا. ہوائیں چلیں گی تو کشتیاں چلیں گی، ہوائیں رکیں گی تو کشتیاں رکیں گی. اللہ نے کہا اِن یشأ یسکن الرِّیح، اللہ چاہے تو ہواؤں کو رکا دے اور تمہاری کشتیاں جہاں کی وہیں رک جائے. اور آگے کہا او یوبقن بما کسبوا، او یوبقن بما کسبوا، اے انسانوں اللہ یہ بھی کر سکتا ہے تمہارے گناہوں کے سبب ان کشتیوں کو ڈبو بھی سکتا ہے. تمہارے گناہوں کے سبب ان کشتیوں کو اللہ غرق بھی کر سکتا ہے، ڈبو بھی سکتا ہے. پتہ چلا کہ حادثات جو ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں، اس کا ایک سبب شرعی ریزن کہ اللہ بندوں کے اجتماعی گناہوں کی سزا کبھی شکل میں دیتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنو اسرائیل کی ہلاکت کا سبب بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا انما ہلکت بنو اسرائیل حینما اتخذت هذه نساؤهم واخذ قصة من شعره. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے سامنے کے بال پکڑ کے کہا قوم بنو اسرائیل جو ہلاک ہوئی، قوم بنو اسرائیل جو تباہ ہوئی، قوم بنو اسرائیل جو ملعون ہوئی، قوم بنو اسرائیل جو مغضوب ہوئی، اس کا ایک سبب یہ تھا کہ ان کی عورتوں نے فیشن کے ناجائز طریقے اپنانے شروع کر دیے تھے. بنو اسرائیل کی عورتیں یہاں چونڈا بنانے لگیں. حینما اتخذت هذه نساؤهم، جب بنو اسرائیل کی عورتوں نے یہاں بالوں کا چونڈا بنانا شروع کیا، فیشن کے ناجائز طریقے اپنائے، اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل پر ہلاکت مسلط کی، تباہی مسلط کی. عورتوں کی غلطی کے سبب جو کہ اجتماعی غلطی تھی، اللہ رب العزت نے پوری قوم کو سزا دی. اسی طرح سے حضرات ابن ماجہ کی حدیث ہے، اجتماعی سزاؤں کی بات میں کر رہا ہوں، اس کے بعد پرسنل لائف میں انسان کو کیا سزائیں ملتی ہیں گناہوں کی وجہ سے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مہاجرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہاجروں، اے میرے مہاجر ساتھیوں، 5 چیزیں ہیں، 5 باتیں ہیں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ یہ زمانہ تم پاؤ. میں نہیں چاہتا کہ تم یہ زمانہ پاؤ. کہا کیسا زمانہ، کیا 5 باتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس قوم میں بھی زنا عام ہو جائے، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ وہ زنا کا کلچر عام ہو جائے اور برسر عام یہ سب ہونے لگے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العزت ایسی قوم پر پلیگ اور طاعون جیسے امراض مسلط کرے گا، والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم، زنا کا کلچر جس سماج اور سوسائٹی میں پھیلے گا اللہ اس سوسائٹی پر ایسی ایسی بیماریاں مسلط کرے گا جو بیماریاں ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ ہاں کووڈ 19 سے ہم سب گزر کے آئے ہیں، کووڈ 19 کے سلسلے میں تجزیہ جو بھی ہو اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانی تھی، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم غافل انسانوں کے لیے بہت بڑی تنبیہ تھی۔ گزشتہ نسلوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے شاید اس ہلاکت خیز تباہی اور قیامت کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا جو قیامت کے وقت سے پہلے ہم نے کووڈ کی شکل میں دیکھی تھی۔ آپ نے کہا سوسائٹی میں جب زنا کا کلچر پھیلے گا اللہ اس سوسائٹی پر بڑی بڑی بیماریاں، جو بیماریاں کہ کبھی ہسٹری میں نہیں دیکھی گئی، تاریخ میں نہیں دیکھی گئی، ایسی بیماریاں اللہ مسلط کرے گا۔ پھر کہا ناپ تول میں اگر معاشرہ کمی کرنے لگے، ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اللہ رب العالمین ظالم بادشاہ کو مسلط کرے گا۔ ناپ تول میں کمی کرنا، دوسروں کا حق مارنا، جسے شریعت نے تطفیف کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ آپ نے کہا جب ناپ تول میں کمی کرنے کا رواج سوسائٹی میں عام ہو جائے گا، ناپ تول کا بڑا محدود تصور نہیں رکھنا کہ کوئی سیر ہو، سیر میں ناپا جا رہا ہو، نہیں، ناپ تول کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ کوئی پیٹرول بنک ہے، پیٹرول بنک میں اگر کوئی صحیح طریقے سے 1 لیٹر کا 1 لیٹر پورا نہیں ڈالتا ہے، گھٹاتا ہے، اور اب تو ہم سنتے ہیں بہت کم پیٹرول بنک ایسے ہیں جو ایمانداری سے پورا پیٹرول ڈالتے ہیں۔ تطفیف ہے نا زندگی کے بہت سارے شعبوں میں، آٹو ڈرائیور ہے، میٹر اس نے سیٹ کر دیا ہے، جتنا بتانا اس سے زیادہ بتا رہا ہے، تطفیف ہے یہ۔ پیارے نبی نے کہا جس معاشرے میں ناپ تول میں کمی کرنے کا رواج عام ہو جائے اس معاشرے کو سزا دے گا اللہ ظالم حکمرانوں اور ظالم بادشاہوں کو مسلط کر کے۔ پھر آپ نے کہا تیسری بات، معاشرے کے امیر، معاشرے کے سرمایہ دار، معاشرے کے مالدار اگر یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالیں، اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو روک لے گا۔ آپ نے کہا بارشیں رک جائیں گی، یہ اور بات ہے کہ اس زمین پر انسانوں کے ساتھ جانور بھی جیتے ہیں تو رحمت الہی ان جانوروں کا لحاظ کر کے بارش برسا دیتی ہے۔ آپ نے کہا وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ تُمْطِرُوا، اے انسانوں تمہاری ناشکریاں، نافرمانیاں اتنی ہیں ایک قطرہ پانی کے مستحق نہیں ہو۔ اس زمین پر اگر جانور اور چوپائے نہ ہوتے تو شاید آسمان سے تم پر کبھی بارشیں نہ ہوتی، بارشیں رک جاتی۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو بھلا دیں گے تو اللہ دشمنوں کو مسلط کر دے گا، جو دشمن کے مسلمانوں کی ملکیت کی چیزیں اس سے چھین لے گا۔ آپ دیکھتے جاؤ جو کچھ باتیں پریکٹیکل اپنی لائف میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی خیالی بات نہیں۔ پیارے نبی نے سزا کے طور پہ جو باتیں ذکر کی ہیں واللہ العظیم یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے منظر بن کر موجود ہے۔ اور پانچویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ مسلم حکمران اگر اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت شریعت کو حکم نہ بنائیں گے، شریعت کی روشنی میں حکومت نہیں کریں گے تو اللہ انہیں آپس میں لڑا دے گا، آپس میں الجھا کے رکھ دے گا۔ الغرض ایک سلسلہ ہے ان سزاؤں کا، جو سزائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی سزا کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ جو پورے سماج اور پوری سوسائٹی کو جو سزائیں ملا کرتی ہیں۔ اب آئیے کچھ سزائیں جو انسان کی اپنی پرسنل لائف میں، ذاتی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، گناہ میری زندگی کو کہاں تک متاثر کرتے ہیں، گناہ آپ کی زندگی میں کہاں تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ کچھ باتیں ہماری قابلیت، ہماری صلاحیت، ہماری ذہانت، ہمارا حافظہ، ہماری یادداشت، ان سب کا تعلق ہماری نیکی اور ہماری گناہوں سے۔ یاد رکھنا کہ جو نیک ہوگا، اچھا ہوگا، صالح ہوگا، اللہ اسے صالحیت کے ساتھ ساتھ صلاحیت بھی عطا کرے گا، قابلیت بھی عطا کرے گا رب العزت۔ گناہ صلاحیتوں کو چھین لیتے ہیں، گناہوں سے قابلیتیں ختم ہو جاتی ہیں، گناہوں سے حافظہ متاثر ہو جاتا ہے،
امام دار الہجرہ امام مالک بن انس نے اپنے عزیز شاگرد امام شافعی کو پڑھاتے ہوئے انہیں نصیحت کی اور کہا اپنے شاگرد سے، امام شافعی سے کہا کہ اے شافعی محمد بن ادریس سنو، انی ارا ان اللہ قد القا علیک نورا، اللہ نے تمہیں اپنا نور دے رکھا ہے، بڑی ذہانت ہے تمہارے اندر، بڑی فطانت ہے، بڑی دور اندیشی ہے، بڑی سمجھداری ہے، بڑی یادداشت ہے، بڑا حافظہ ہے، اللہ نے تمہیں نور سے نوازا ہے، ہوشیار فلا تطفئہ بالمعصیہ، اے میرے عزیز شاگرد اس نور کو اپنے گناہوں کے ذریعے سے ضائع نہ کر دینا، اس روشنی کو اپنے گناہوں کے ذریعے سے برباد نہ کر لینا، اس چراغ کو اپنی معصیتوں کے ذریعے سے بجھا نہ لینا، فلا تطفئہ بالمعصیہ۔ پتہ چلا حضرات ہماری صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں ہماری عملی زندگی سے، اور جب ہم خالق کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی ایک سزا اس شکل میں ملتی ہے، جب ہم خالق کی نافرمانی کرتے ہیں مخلوق ہماری نافرمانی کرے گی، مخلوق ہماری نافرمانی کرے گی۔ علماء سلف کا مشہور قول ہے، علماء سلف میں سے بعض کہا کرتے تھے، اور یہ دیکھو میرے بھائی جو بھی ہیں نا، آپ اپنی پریکٹیکل لائف کو لے کے سوچو، یہ سب باتیں جو شریعت نے کہی ہیں واللہ العظیم میں جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں یہ باتیں میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی محسوس کریں گے، ہم جب خالق کی نافرمانی کریں گے مخلوق ہماری نافرمانی کرے گی۔ علماء سلف میں سے کسی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں میں جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، میں جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں اس کا اثر اس شکل میں دیکھتا ہوں کہ گھر میں میری بیوی میری نافرمانی کرتی ہے، اور بیوی ہی نہیں، جب میں سفر پہ نکلتا ہوں میری سواری میرے ساتھ سرکشی کرنے لگتی ہے، اللہ کی نافرمانی کا اثر میں اپنی زندگی میں اس شکل میں دیکھتا ہوں، گھر میں میری بیوی میری نافرمانی کرتی ہے، حتیٰ کہ جانور بھی میرے ساتھ سرکشی کرتا ہے۔ تو اگر ہم میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہیں، ہم میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں، شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ سوچو اور بیوی ہونے کی حیثیت سے ہماری بہنیں سوچیں، یہ اختلافات یہ جھگڑے کہیں ہماری غفلتوں اور گناہوں کی سزا تو نہیں؟ اپنا محاسبہ کرو، خالق کے ساتھ اگر اپنے معاملات کو درست رکھو گے مخلوق کے ساتھ بھی آپ کے معاملات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ اور حضرات گناہوں کے ایک اثر پرسنل لائف پہ یہ بھی پڑتا ہے، دیکھو نیکی طاقت ہے، نیکی توانائی ہے، نیکی تندرستی ہے، نیکی چستی ہے، نیکی سے انسان کو غیر معمولی تقویت حاصل ہوتی ہے، نیکی صحت ہے، نیکی تندرستی ہے۔ اور ویسے ہی حضرات گناہ یہ کمزوری ہے، گناہ یہ بیماری ہے، گناہ اور معصیت یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کرنے والی چیز ہے۔ گناہوں سے انسان کے اندر سستی آتی ہے، گناہوں سے انسان کے اندر کاہلی آتی ہے، گناہوں سے انسانی مزاج مقدر ہو جاتا ہے، گناہوں سے انسانی زندگی کا امن چین سکون رات سب ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا آپ کی زندگی کا نشاط آپ کی نیکیوں سے مربوط ہے، اور آپ کی زندگی کی سستی غفلت کاہلی اور امراض کی زندگی کا آپ کے گناہوں سے میرے گناہوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بخاری شریف کی، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سوتا ہے نا، ہر رات ہر انسان کی گدی میں شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، 3 گانٹھیاں لگاتا ہے، اور شیطان تھپکیاں دیتا ہے انسان کو، علیک لیل طویل علیک لیل طویل، ابھی سو جاؤ ابھی سو جاؤ، ابھی رات لمبی ہے ابھی رات لمبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب صبح ہوتی ہے مؤذن حی علی الصلاۃ کی آواز بلند کرتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کہہ کر نماز کی طرف بلاتا ہے، شیطان تھپکیاں دے رہا ہوتا ہے، لیکن جو بندہ
मुअज्जिन की आवाज़ सुनकर जागे और जाग कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर पढ़े। ये दुआ पढ़ने के साथ ही शैतान की लगाई गई एक गिरा और घाटी खुल जाती है। फिर आपने कहा बिस्तर छोड़कर जाके इंसान वज़ू करे, शैतान की लगाई गई दूसरी घाटी खुल जाती है। फिर आपने कहा जमात में हाजिरी दे के नमाज पढ़ ले, शैतान की लगाई गई तीसरी गांडी भी खुल जाती है। और तीनों गांडियों के खुलने के बाद फ़अस्बहा नशीतन तय्यिबन नफ्स, ये शख्स सुबह करता है चाक और चौबंद होकर, बिल्कुल सेहतमंद होकर, उसकी तबीयत में गैर मामूली चुस्ती होती है, नशात होता है, फुर्ती होती है। और अगर वो ना जागे, अलैका लैलुन तवील की थपकियां जो शैतान देता रहा उस पे सोया रहे, मुअज्जिन की आवाज़ पे लब्बैक ना कहे, मस्जिद में हाज़िरी ना दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिन लोगों की सुबह 7 बजे 8 बजे 9 बजे हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़अस्बह ख़बीसन नफ्सि कसलन, ऐसा शख्स जब सुबह करता है उसकी तबीयत में फुर्ती नहीं होती, चुस्ती नहीं होती, अजीब तरह की सुस्ती होती है, तबीयत मुकद्दर होती है, मिजाज बेचैन रहता है। वल्लाहिल अज़ीम ये मेरा भी एहसास है, आपका भी एहसास है। जिस दिन नमाज फज्र जमात के साथ हो जाए उस दिन देखो हमारी तबीयत में कैसी चुस्ती होती है और वो दिन कैसे गुजरता है। और जिस दिन नमाज फज्र के वक्त हम बिस्तर पे सोए रहे उस दिन देखो कि हमारी तबीयत पे कैसी सुस्ती छाई रहती है। हमारी, याद रखो भाइयों, हमारी कुव्वत व तवानाई व ताकत का दारो मदार हमारी मासियत और हमारी इताअत पर है। जिस कदर हम अल्लाह के मुतियो फरमाबरदार होंगे उसी कदर हम तवाना और तंदुरुस्त होंगे, और जिस कदर अल्लाह की नाफरमानी करेंगे अंदर से उसी तरह से हम खोखले हो जाएंगे। शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाहि अलैह, सऊदी अरब के मुफ्ती, सऊदी अरब के नहीं आलम इस्लाम के मुफ्ती कहना चाहे, 1420 हिजरी, आज से 24-25 साल पहले इंतकाल हुआ। एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में गोया हम ये कह सकते हैं कि वो जैसे कि सलफ का एक नमूना था, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस सदी में दिखाया। इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते हैं 90 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, 90 साल की उम्र पाई, और आप सबको मालूम होगा नाबीना थे। 15 से 19 साल के दरमियान पूरी बीनाई चली गई, अंधे थे, नाबीना थे, मगर सुबहान अल्लाह वो काम कर गए, वो खिदमात कर गए कि हज़ारों बीना मिलकर भी वो खिदमात नहीं कर सकते। 90 साल का बुढ़ापा, और 90 साल के बुढ़ापे में भी इतने मुतहर्रिक रहे, नशीत रहे, फ़आल रहे, जिंदगी के आखिरी सांस तक मेहनत करते रहे। कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला थे, और आपको मालूम है, अल्लाह महफूज रखे हम सबको, आप सबको इस मोहलिक मर्ज से, अल्लाहुम्मा आमीन। कैंसर का मरीज़ आप जानते हैं आखिरी जो मराहिल होते हैं, आखिरी जो हफ्ता होता है या आखिरी जो अय्याम होते हैं, दर्द से कितना तड़पता है, कितना कराहता है, देखा नहीं जाता रिश्तेदारों से। उस तकलीफ को देख के रिश्तेदार दुआ करते हैं, अल्लाह इस तकलीफ के बजाय ले ले हमारे अब्बू को, ले ले हमारी अम्मी को। इस मर्ज में मुब्तला थे, लेकिन सुबहान अल्लाह 90 साल के बुढ़ापे में और इस मर्ज में मुब्तला होकर भी जिंदगी की आखिरी रात, जिंदगी की आखिरी रात उनकी इशा बाद मजलिस इफ्ताह हुआ करती थी। जिंदगी की आखिरी रात भी, जिस रात 3 बजे रूह कब्ज हुई, इशा बाद भी मामूल के मुताबिक उनकी मजलिस इफ्ताह हुई, उनसे सवालात हुए, शेख ने जवाबात दिए। ये कोई मामूली बात नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं मेरे भाइयों। 90 साल का बुढ़ापा खुद कितना बड़ा मसला, और उसमें कैंसर जैसा मोज़ी और मुहलिक मर्ज, और उसके बावजूद अल्लाह अकबर के हसब मामूल इशा बाद मजलिस इफ्ताह सवालात हों, जवाबात दिए। शेख बिन बाज की ज़िंदगी की आखिरी अय्याम में किसी ने पूछा शेख बिन बाज की मुसलसल हरकत को देखकर, शेख मोहतरम आपका ये बुढ़ापा, आपका ये बुढ़ापा और ये जुहद मुसलसल जो नौजवानों से भी शायद ना हो सके, ये कैसे मुमकिन हो सकी?
ہم جو دیکھتے ہیں کہ اتنی غیر معمولی محنت اس بڑھاپے میں آپ کرتے ہیں. بن باز رحمت اللہ علیہ نے پوچھنے والے سے کہا کہ بیٹے دل اگر جوان ہو تو جسم کا بڑھاپا نقصان نہیں کرتا. دل اگر جوان ہو، روح اگر توانا ہو تو پھر جسم کا بڑھاپا نقصان نہیں کرتا. روح کیسے طاقتور رہے گی، دل کیسے جوان رہے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. روح کو روزینہ اس کی غذا ملتی رہے، دل کو روزینہ اس کا سکون ملتا رہے، تو پھر یہ جسم چاہے کتنا بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، آدمی بوڑھا نہیں ہوتا، اس کی فکر بوڑھی نہیں ہوتی، اس کی محنت بوڑھی نہیں ہوتی، اس کا عزم بوڑھا نہیں ہوتا، اس کا حوصلہ بوڑھا نہیں ہوتا. اور اس کے مقابلے میں جو عاصی ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، 40 سال کی عمر میں دیکھ لو، 40 سال کی عمر میں دیکھ لو، جسم صرف جوان ہے، حوصلے اس کے بوڑھے ہو چکے ہیں، ارادے اس کے بوڑھے ہو چکے ہیں، روح اس کی کمزور ہو چکی ہے، دل اس کا بے قرار ہو چکا ہے. یاد رکھنا، ہماری جسمانی توانائی اور کمزوری کا دار و مدار ہماری عملی زندگی پر ہے. عملی زندگی میں جتنے ہم شریعت کے پابند رہیں گے، ہم اندرونی طور پہ اتنے ہی مضبوط رہیں گے، اور عملی زندگی میں جس قدر ہم کمزور رہیں گے اس کا اثر ہماری صحت پر، ہمارے شب و روز کی زندگی پر پڑنا ضروری ہے. حضرات، ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک مسئلہ روزی کا بھی ہے، رزق کا بھی ہے. رزق زندگی کی ایک اساسی ضرورت ہے، رزق زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے. اور آج ہم میں سے بہت سو کو شکایت ہے کہ رزق کے دروازے نہیں کھل رہے ہیں، جاب نہیں مل رہا ہے. بہت سارے نوجوان، شریعت کہتی ہے روزی کا تعلق بھی ہماری عبادت و ریاضتوں سے ہے، روزی کا نماز سے بڑا گہرا تعلق ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اے پیغمبر، آپ اپنے فیملی ممبرز کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ خود نماز کی عبادت پہ جم جائیے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیں گے. جس فیملی کے سارے ممبرز نمازی ہوں، اللہ نے اس فیملی کے روزی کا ذمہ لیا ہے، کہا نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے، ہم آپ کو روزی دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. روزی کا تقوی سے بڑا گہرا تعلق ہے کہ جو اللہ کا تقوی اپنائے، اللہ اسے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور متقی انسان کو اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان میں بھی بات نہ تھی. تو جب روزی کا تعلق تقوی سے ہے، روزی کا تعلق نماز سے ہے، تو یاد رکھو کہ انسان بسا اوقات اپنے معصیتوں، اپنی گناہوں کی وجہ سے بھی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے. امام البانی نے حسن قرار دیا، ان الرجل لا يحرم الرزق من اجل ذنب يصيبه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی بسا اوقات اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے. جو روزی کے اسے ملنے والی ہوتی ہے، اپنی خطاؤں کی وجہ سے روزی سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے حضرات، ذلت، رسوائی اور عزت و سربلندی، اس کا تعلق بھی ہماری عملی زندگی سے ہے. ذلت، گناہ کے ساتھ ذلت ہے، گناہ کے ساتھ رسوائی ہے. میں گناہ کروں اور گناہ پہ گناہ کروں اور چاہوں کہ مجھے عزت ملتی رہے، نہیں. اللہ کا قانون کیا ہے جانتے ہیں؟ سلف نے کہا اب اللہ الا ان یذل من عصا، اب اللہ الا ان یذل من عصا. سلف کا القول ہے، اللہ کا قانون ہے کہ وہ اپنے نافرمان کو ایک نہ ایک دن رسوا کر کے رہتا ہے. میں گناہ پہاڑوں کی اندھیریوں میں کروں، پہاڑوں کی بلندیوں پہ کروں، میں گناہ رات کے تاریکیوں میں اور رات کے اندھیرے میں کروں، میں گناہ تنہائیوں میں کروں، ذلت مجھ تک پہنچ کر رہے گی. اگر میں نے توبہ نہ کی، اگر میں نے اللہ کی جانب رجوع نہ کیا، اللہ کا قانون ہے کہ اس کا نافرمان ایک نہ ایک دن ذلیل ہو کر رہے گا. ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، عہد عثمانی کی بات ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے. ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا،
سامنے سے ایک حسین و جمیل عورت گزری. اس گزرتے ہوئے شخص نے اس حسین و جمیل عورت میں نظریں جما دی, دیکھتا رہا اس کو, اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ شخص حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا, حضرت عثمان نے فوراً کہا اَيَدْخُلُ عَلَيَّ أَحَدٌ وَفِي عَيْنَيْهِ أَثَرُ الزِّنَا, اَيَدْخُلُ عَلَيَّ أَحَدٌ وَفِي عَيْنَيْهِ أَثَرُ الزِّنَا, کیا ایک ایسا شخص میرے پاس آ رہا ہے جس کی آنکھوں میں میں زنا کا اثر دیکھ رہا ہوں. وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا اَوَحْيًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ اَوَحْيًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ, ارے وحی کا سلسلہ تو اللہ کے رسول پہ ختم ہو گیا, آپ کو کیسے معلوم کہ میں نے یہ غلطی کی ہے ابھی؟ حضرت عثمان نے فوراً وہ آیت پڑھی کَلَّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ, کہا کہ توسم, اللہ نے جنہیں فراست دی ہے, فراست والے چہرہ دیکھ کے بہت کچھ معلوم کر لیتے ہیں. تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ غلط منظر تم نے دیکھا ہے. اس طرح حضرات انسان تنہائیوں میں گناہ کرے, اگر توبہ نہ کرے ذلت اس تک پہنچ کے رہتی ہے. اور گناہ انسان کو کیسے اندھا کرتا ہے, کتنا اندھا کرتا ہے. گناہوں کی وجہ سے انسان کے اندر جو تمیز ختم ہوتی ہے, کس چیز کی تمیز؟ دوست اور دشمن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. گناہ کی وجہ سے نفع و نقصان کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اور گناہ انسان کو کتنا اندھا کرتا ہے, ذرا آپ قوم لوط کے واقعے کی روشنی میں سمجھیے. آپ جانتے ہیں قوم لوط یہ ایسی قوم ہے جو ہومو سیکس میں مبتلا تھی, ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی. ہومو سیکس کی برائی کی موجد تھی یہ قوم لوط. اللہ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا, مانی نہیں. شرک کے ساتھ ساتھ یہ ہم جنس پرستی کا گناہ اس قوم کے اندر تھا. بالآخر اللہ کا عذاب آ گیا. فرشتے عذاب کا پروانہ لے کر حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں آ گئے, اور اللہ کی مشیت, فرشتے آئے تو انسانوں کی شکل میں آئے, خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے, اور خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے. لوط علیہ السلام بھی سمجھے نہیں کہ یہ فرشتے ہیں, وہ سمجھے کہ کوئی اجنبی مہمان آئے ہیں, کیونکہ انسانی روپ میں ہیں, نوجوان ہیں, حسین و جمیل شکل کے نوجوان ہیں. حضرت لوط علیہ السلام چونکہ وہ اپنی قوم کی عادت سے واقف تھے, جب دیکھا کہ ان کے گھر مہمان آئے ہیں اور حسین و جمیل ہیں, بہت انہیں برا لگا. یہ کیوں آئے, یہ کیوں آئے؟ قرآن کہتے ہیں وَضَاقَ بِهِمْ زَرْعًا, تنگ دل ہو گئے کہ یہ آئے کیوں, کیونکہ حسین و جمیل ہیں سب, اور قوم کی عادت ان کو معلوم ہے. لوط علیہ السلام پریشان تھے, اور ادھر قوم کو بھی معلوم ہو گیا کہ لوط کے گھر میں کچھ خوبصورت نوجوان آئے. آئے کون ہے بھائیو؟ ملائکہ آئے, فرشتے آئے. کیوں آئے ہیں؟ اس قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے. لیکن اللہ کو ان کی آزمائش مقصود ہوئی, آخری لمحے میں بھی انسانی روپ میں نوجوانوں کی شکل میں بھیجا. بستی میں خبر پھیل گئی کہ لوط کے گھر میں بڑے خوبصورت نوجوان آئے ہیں. ساری کی ساری بستی امڑ آئی, ساری کی ساری بستی امڑ آئی. لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا, اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان مہمانوں تک رسائی حاصل ہو جائے. لوط علیہ السلام بہت بے چین ہو گئے, بہت پریشان ہو گئے. اپنی بستی والوں سے کہا اتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی, اے نادانو اللہ سے ڈرو, میرے مہمانوں کے سلسلے میں مجھے رسوا مت کرو. قوم مان نہیں رہی ہے, جا نہیں رہی ہے, اور صاف کہہ رہی ہے انک لتعلم ما نرید, انک لتعلم ما نرید. اے لوط ہم کیا چاہتے ہیں وہ تو تم کو معلوم ہے ہی نا. لوط علیہ السلام نے الیس منکم رجل رشید, نادانو تم میں ایک بھی سمجھدار انسان نہیں کیا, ایک بھی عقل والا نہیں کیا. الیس منکم رجل رشید. جب دیکھا کہ رکنے والے نہیں, باز آنے والے نہیں, ایک پیغمبر اتنا مجبور ہوا, وہ کہنے لگے یا قومی ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم. اے نادانو اگر تم رکنے والے نہیں ہو تو پھر چلو یہ میری بچیاں, ان سے کم نکاح تو کر لو, یہ میری بچیاں ان سے نکاح کر لو. ہؤلاء بناتی, اللہ اکبر.
یہاں فرشتوں نے دیکھا، لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھی، فرشتوں نے تب کہا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک، اے لوط ڈرو مت، ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں، یہ تمہارے گھر آج داخل نہیں ہو سکتے، لن یصلوا الیک فاسر باہلک، راتوں رات اپنے فیملی ممبرز کو لے کے نکل پڑو، اپنی بیوی کو چھوڑ دینا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساری کی ساری قوم پر عذاب برسا دیا گیا، عذاب برسا دیا گیا۔ بھائیو اس واقعے میں جو غور طلب پہلو ہے، معصیت انسان کو کتنا اندھا کرتی ہے، انسان گناہوں کے نشے میں کتنا اندھا ہوتا ہے۔ جو فرشتے عذاب لے کر آئے ہیں، انہی فرشتوں کی طرف یہ برائی کی نیت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کتنا غافل ہوتا ہے انسان، اور معصیت انسان کو غفلت کی کیسی نیند سلاتی ہے۔ حضرات یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے، کچھ اہم باتیں ہیں جو میں اپنی گفتگو کے اختتام پہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ چونکہ گناہوں کا موضوع ہے اور گناہوں کے جو اثرات ہیں اس کا موضوع ہے، تو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہی یہ بات ہے۔ اور بات کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا گناہ، ایک بہت بڑا گناہ جو آج کے نوجوانوں کا ایک مذہبی طبقہ، جن کے اخلاص اور خلوص میں تو ہم شک نہیں کرتے، لیکن تشدد و انتہا پسندی کے مزاج نے، ان کی جہالت نے، ان کی لا علمی نے، ان کی کم علمی نے، ان کی جذباتیت نے انہیں ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ علماء پہ تبصرے کرنا، علماء کو اپنی مجلسوں میں موضوع بحث بنانا، یہ ہمارے بعض نوجوانوں کا شیوا بن چکا ہے، اور ہر شہر میں چھوٹا چھوٹا گروپ موجود ہے، ایک ایسے نوجوان جو ان کی مجلسوں کا موضوع ہی علماء ہے، ان میں سے دو بھی جمع ہوں گے تو ان کی گفتگو کا موضوع کوئی عالم ہوگا کہ اس کے اندر یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ اور یہ صرف ملکی سطح پر نہیں، یہ عالمی پیمانے پر پھیلا ہوا فتنہ ہے۔ اور افسوس کہ جرح و تعدیل کے نام پر یہ فتنہ ہو رہا، یہ غلطی ہو رہی، یہ گناہ ہو رہا۔ بھائیو یاد رکھو، جرح و تعدیل ایک بہت مبارک علم ہے، جرح و تعدیل ایک مقدس علم ہے، اور اس علم میں گفتگو کرنے کے لیے بھی بڑا علم چاہیے۔ اور جرح و تعدیل میں بولنے والے، لکھنے والے وہ ہوتے ہیں جو وقت کے علامۃ الفن ہوتے ہیں، بڑے بڑے اہل علم جنہوں نے علم الرجال کی کتابوں کو پی لیا ہوتا ہے، اور وہ اہل علم جن کے علم سے زیادہ جن کا تقوی بولتا ہے، ایسے اہل علم کا موضوع ہے۔ افسوس ہے آج ایسے نوجوان جنہیں دین کے راستے پر آئے ہوئے، صحیح منہج پر آئے ہوئے، جمعہ سے جمعہ ایک ہفتہ نہیں گزرا ہوتا ہے، علماء پہ تبصرے، علماء پہ تنقیدیں، علماء پہ تانے، ان کی مجلسوں کا موضوع علماء۔ ارے جن کو طہارت کے معمولی مسائل تمہیں نہیں معلوم، طہارت کے معمولی مسائل تمہیں نہیں معلوم، عربی زبان کی کچھ عبارتیں ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے ہو، اور نسأل اللہ سلامت والعافیہ، علماء پہ تنقید کرنے چلے، علماء پہ جرح کرنے لگے۔ یاد رکھو یہ کام جرح و تعدیل کا علماء کے لیے چھوڑ دو، یہ تمہارے کرنے کا نہیں۔ اور میں علی وجہ البصیرہ ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ نوجوانوں کا طبقہ جو ہر شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں چند نوجوانوں پہ مشتمل ہے، گرچہ کہ وہ اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، میں علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں یہ خارجیت زدہ گروہ ہے، یہ خارجیت زدہ گروہ ہے، اور اس گروہ پر خوارج کے بہت سارے اوصاف پوری طرح منطبق ہوتے ہیں۔ آپ نے خوارج کے بارے میں کہا حدثاء الاسنان، یہ حدثاء الاسنان ہے۔ آپ نے کہا سفہاء الاحلام، یہ سفہاء الاحلام ہے۔ آپ نے کہا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، یہ اسی کردار کے حامل ہیں۔ میرے عزیز بھائیو جو اس فتنے میں مبتلا ہیں، سن لو، علماء وہ علماء جو دین کی طرف بلاتے ہیں، قال اللہ قال الرسول کا پیغام پہنچاتے ہیں، ان کی زندگیاں قرآن و حدیث کے سائے میں گزری ہیں۔ ارے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاة،
کہا کہ لوگوں مرغے کو گالی مت دو، مرغے کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ نماز فجر میں وہ تمہیں اپنی بانگ سے جگاتا ہے، مرغے کی بانگ سن کر تم نماز کے لیے جاگتے ہو۔ ارے ایک مرغا جو اپنی بانگ سے ہمیں جگا دے اور اس کی آواز کو سن کے ہم نماز چلے جائیں، پیارے نبی کہہ رہے ہیں اس کو برا بھلا مت کہو۔ یہ علماء جو ممبر و محراب کو سنبھالے رہتے ہیں اور سبحان اللہ معاشرے میں کتنی بھلائی ان سے عام ہوتی ہے اور کتنے شر کا یہ تدارک کرتے ہیں، دعات الی الخیر ہوتے ہیں، خیر کے مبلغ ہوتے ہیں، عامر بالمعروف ہوتے ہیں، ناہی عن المنکر ہوتے ہیں، ان پہ تم جرح کرتے ہو۔ کیا حیثیت تمہاری، کیا حیثیت تمہاری؟ ہاں عالم بشر ہے، کہیں بھی اس سے غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، بڑے علماء اس کا محاسبہ کریں گے، وہ بڑے علماء کے لیے چھوڑ دو۔ تم کون ہوتے ہو اس کو موضوع بحث بنانے کے لیے؟ ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سنو، ابن عساکر فرماتے ہیں ان لحوم العلماء مسمومہ، غیبت کرنے کو کیا کہا گیا؟ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے نا، غیبت کرنا۔ ابن عساکر فرماتے ہیں اے علماء پہ کلام کرنے والوں سنو، ان لحوم العلماء مسمومہ، علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے، علماء کا گوشت کھاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ علماء کی غیبت کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ ابن عساکر کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے جو علماء کی غیبت میں لگے رہتے ہیں اللہ ان کے ضمیر پہ موت طاری کر دیتا ہے، جیتے جی ان کا ضمیر مر جاتا ہے۔ یہ علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں۔ اور آئیے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دو حوالے پیش کروں۔ صاحب فتح الباری، صحیح بخاری کے شارح، 9ویں صدی ہجری کے جانے مانے محدث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز کتاب الدرر الکامنہ میں ایسے لوگوں کے کچھ احوال ذکر کیے ہیں جو جرح و تعدیل میں بے احتیاطی کا شکار ہوئے اور انہوں نے خواہ علماء کی شخصیتوں پہ کیچڑ اچھالنے کو، جرح کرنے کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنایا۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ ہیں محمد بن عبداللہ الزبیدی۔ محمد بن عبداللہ الزبیدی، ابن حجر لکھتے ہیں الدرر الکامنہ میں، ان کی وفات ہوئی اندلع لسانہ، موت کے وقت ان کی زبان باہر نکل آئی، لٹک گئی، واسود وجہہ، چہرہ سیاہ ہو گیا۔ ابن حجر کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ زبان باہر آ گئی، لٹک گئی اور چہرہ سیاہ ہو گیا۔ کہا لکثرت وقیعہ فی النووی، اس لیے کہ یہ صاحب اپنی زندگی میں امام نووی پر بہت کلام کرتے تھے، امام نووی کی بہت جرح کرتے تھے، امام نووی کو ہمیشہ موضوع بحث بنائے رہتے تھے۔ ابن حجر لکھتے ہیں رب العزت نے ایسی سزا دی۔ ابن حجر نے ایک دوسرا حوالہ دیا ہے، کون ہے یہ؟ محمد بن موسیٰ بن محمد بن سند اللخمی المصری، محمد بن موسیٰ بن محمد بن سند اللخمی المصری۔ ابن حجر لکھتے ہیں نسی غالب محفوظاتی، زندگی میں جتنا علم حاصل کیا تھا، جو یاد کیا تھا سب بھول گئے، حتی القرآن الکریم۔ ابن حجر لکھتے ہیں اور چیزیں تو چھوڑو، قرآن جو یاد تھا پورا قرآن بھی بھول گئے، یہ صاحب پورا قرآن بھول گئے۔ اس کے بعد ابن حجر لکھتے ہیں یہ جو نسیان ان پہ طاری ہوا، قرآن جو بھولے یہ صاحب، علم کی باتیں بھولے، سبب کیا؟ ابن حجر لکھتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ عُقُوبَةً لَهُ لِكَثْرَةِ وَقِيعَتِهِ فِي النَّاسِ، وَكَانَ ذَلِكَ عُقُوبَةً لَهُ لِكَثْرَةِ وَقِيعَتِهِ فِي النَّاسِ۔ اللہ نے ان کا علم جو چھین لیا، قرآن جو یاد تھا وہ جو اللہ نے چھین لیا، یہ اللہ کی جانب سے سزا تھی کہ یہ لوگوں کی عزت و آبرو پہ بہت حملہ کرتا تھا یہ شخص۔ عبرت ہے۔ ہم دیکھو ابھی بھی کہتے ہیں، ہم نے دیکھا یہ جو اس گروہ سے تعلق رکھنے والے ہمارے بچے ہیں ابھی، یہ ان کے اخلاص میں ہم شک نہیں کرتے، مخلص ہوتے ہیں، بس اندھا جذبہ، اندھا جوش، ان کی جہالت اور ان کی لا علمی نے اس مقام پہ پہنچایا ہے۔ یہ طلب علم کا آغاز کرتے ہیں اسی سے کہ فلان سلفی و فلان غیر سلفی۔ کیا یہ موضوع اہل علم کے لیے چھوڑو، علماء کے لیے چھوڑو، یہ علماء کا حق ہے، یہ آپ کے کہنے کا موضوع ہے۔ گفتگو کے اختتام پر میں، چونکہ گفتگو ہو رہی ہے گناہوں پر، معصیتوں پر، تو حضرات اس وقت ہمارے درمیان
ایک بہت بڑا مسئلہ جس راستے سے بہت سارے گناہ ہماری نوجوان نسل اور ہمارا نیو جنریشن کر رہا ہے، وہ ڈرگس کا فتنہ ہے۔ ڈرگس، شراب کو کبھی ام الخبائث کہا گیا تھا، ڈرگس کے لیے تو ام الخبائث کی یہ اصطلاح بھی بہت بے معنی ہے۔ یہ بہت بڑی بلا ہے، یہ بہت بری بلا ہے۔ ڈرگس کے اس فتنے میں آج ہماری نوجوان بری طرح ملوث ہے، زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں، جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں، صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، تعلیم ضائع ہو رہی ہے، خاندانوں کی عزت و آبرو نیلام ہو رہی ہے ڈرگس کے فتنے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ ایک گھر میں، ایک خاندان میں ڈرگس کا عادی اگر ایک لڑکا موجود ہو، ایک نوجوان موجود ہو، وہ تو اپنی زندگی کا سب کچھ تو گواتا ہی ہے، اپنے ماں باپ کا سکون گواتا ہے، اپنے ماں باپ کا سکون لوٹتا ہے، بھائی بہنوں کا چین لوٹتا ہے، خاندان کی عزت و آبرو کو نیلام کرتا ہے۔ ایک اگر ڈرگس لینے والا نوجوان سارے خاندان کی عزت و آبرو کو نیلام کرتا ہے، اور ڈرگس لینے کے بعد پوچھو مت گناہوں کا لامتناہی سلسلہ۔ جو ڈرگس لیتا ہے وہ ایک نہ ایک دن چور بنے گا، ایک نہ ایک دن ڈکیتی کرے گا۔ ڈرگس معمولی قیمت میں آنے والی چیز نہیں، پیسہ چاہیے، جب جائز راستوں سے پیسہ نہیں ملتا، کبھی ابو کی جیب پہ ڈاکہ ڈالے گا، کبھی امی کا زیور چرائے گا، کبھی بہن اور بہنوئی کے گھر جا کے بہن کے زیورات پہ ڈاکہ ڈالے گا۔ سکون زندگی برباد کر دینے والی لعنت ہے۔ ضرورت ہے معاشرے میں ڈرگس کے سلسلے میں بیداری لانے کی۔ حکومت بھی کام کر رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو رشوت ہے نا، یہ بڑے بڑے ڈرگس کے تاجر، یہ بڑے عالمی پیمانے پر ہونے والی تجارت ہے، اور رشوت دے کر یہ لوگ جو اس تجارت میں ملوث ہوتے ہیں بچ جایا کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم سنجیدہ ہو کر اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی عملی تدابیر کریں، اور اس کے لیے مل بیٹھے۔ پورا سروے کرو آپ اپنے شہر کا، سروے کرو اپنے محلوں کا، سروے کرو اپنی گلیوں کا، سروے کرو اپنے خاندانوں کا، سروے کرو اسکولوں کا۔ سنتے ہیں یہ ڈرگس کے جتنے تاجر ہیں، ڈرگس کا سب سے بڑا میدان جہاں ڈرگس بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، یہ اسکول اور کالجز ہیں۔ اسکول، کالجز جہاں ہم بننے کے لیے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور وہاں سے وہ بگڑ کے آتے ہیں۔ آج ضرورت ہے ماں باپ اسکول مینجمنٹ کے ساتھ، کالج کی انتظامیہ کے ساتھ مل بیٹھیں، اور جنگی پیمانے پر ڈرگس کے خلاف ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ اور واللہ ایک نوجوان بھی آپ کے ذریعے سے اگر اللہ نے اسے ڈرگس کی اس لعنت سے نجات دے دی، آپ نے سمجھو اپنی آخرت کے لیے بہت بڑا سامان کر لی، کیونکہ آپ نے صرف اس کی زندگی نہیں بچائی، اس کے ماں باپ کی زندگی کا کھویا ہوا سکون لوٹایا، اس کے بھائی بہنوں کے چہروں سے کھوئی ہوئی مسکراہٹ لوٹائی، اس کے خاندان کی نیلام ہوتی عزت و آبرو کو تم نے بچایا۔ کوشش کرو، میں بچ گیا، میرے بچے بچ گئے، نہیں، یہ آگ ہے۔ اگر آج کسی کا گھر چل رہا ہے، یہ آگ کل ہمارے گھر تک بھی آ سکتی ہے، ہمارے گھر تک بھی آ سکتی ہے۔ آج کسی کا بچہ اس میں مبتلا ہے، کل ہمارا بچہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگر آج ہم دوسروں کے بچوں کی فکر کریں گے، اللہ اس کی بدولت ہمارے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہیں دیتے ہوئے انہی چند نکات پر ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو زندگی میں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اور جب بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں صدق دل سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ اور اللہ ہم سب کو جب دنیا سے بلائے، اس حال میں بلائے کہ وہ ہم سے راضی ہوں اور ہم اس سے راضی ہوں، اور ہمارا شمار ان خوش نصیبوں میں ہو جن کے سلسلے میں کہا گیا کہ ملائک کہیں گے، اللہ ان سے کہے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔